اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی آف نالج کے چینل سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہم آپ کو آیت اللہ دست غیب کی کتاب بکھرے موتی سے جو کہانیاں سنا رہے ہیں، بہت ہی اخلاقی اور بہت ہی بہترین سٹوریز ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ یہ پوری کتاب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ تک پہنچا دیں، جتنا بھی علم ہے ہمارے پاس وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں۔ اب یہ ایک کہانی ہے، وہ لکھتے ہیں چغل خور کی 3 خیانتیں۔ ایک عقلمند آدمی کا ایک ملاقاتی کسی دن اس سے ملنے آیا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ اس کا فلاں دوست اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس عقلمند شخص نے اپنے ملاقاتی سے کہا، تم اتنے عرصے بعد مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن تم 3 خیانتیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ پہلی خیانت، تم نے میرے اور اس شخص کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ دوسری خیانت، تم نے مجھے اس کی یہ باتیں بتا کر میرے دل کو سخت رنج پہنچایا ہے۔ اور تیسری خیانت یہ کہ تم نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک خیانت کرنے والے آدمی ہو۔ اس عقلمند اور زیرک شخص نے مزید کہا کہ جو شخص بھی تمہارے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے، وہ یقیناً تمہاری چغلی اور برائی بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، لہٰذا ایسے آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے چغل خور سے بچنا چاہیے۔ پھر اس دانشور نے ایک حکایت بھی بیان کر دی۔ ایک آدمی اپنا غلام بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں البتہ یہ چغل خور ضرور ہے۔ خریدار نے کہا، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا بات ہے؟ پھر اس نے وہ غلام سستے داموں خرید لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ غلام اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا، اب صاحب آپ کو نہیں چاہتے، وہ کوئی دوسری عورت لینا چاہتے ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے، جب یہ سو جائیں تو آپ ان کی داڑھی کے نچلے حصے سے چند بال کاٹ کر مجھے دے دیں۔ مجھے جادو آتا ہے، میں کوئی ایسا جادو کر دوں گا کہ صرف آپ ہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر وہ غلام اپنے صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کی بیوی کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، آپ کو قتل کر کے ہی دم لے گی۔ یقین نہ آئے تو سوتے بن جائیے، پھر آپ خود جان لیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ غلام کی یہ بات سن کر مالک اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ بیوی ہاتھ میں چھری لے کر آئی اور اس کی داڑھی پکڑ لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرد کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی اسے جان سے مار ڈالے گی۔ فوراً ہی اچھل کر اس نے اپنے بیوی کے ہاتھ سے چھرا چھین لیا اور اسے قابو میں کر کے تہہ تیغ کر دیا۔ بیوی کے رشتہ داروں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس شخص کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مرد کے رشتہ دار بھی آ گئے، اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی اور کافی خون ریزی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ چغل خور اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے 2 دوستوں میں، 2 خاندانوں میں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں چغل خور کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ افواہوں پہ سارا زور ہے، لوگ ادھر کی ادھر لگاتے رہتے ہیں، اس لیے پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں کہ جو گھروں کی تباہی کا، محلوں کی تباہی کا، خاندانوں کی تباہی کا باعث ہیں۔ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، افواہیں پیش کی جاتی ہیں، غلط سلط باتیں کی جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔